عمرے میں 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. ذرا آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں 2 واجب ہیں. پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا. پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا. دوسرا واجب 2 فرض ہو گئے. پہلا واجب تو صفا مروہ کی سعی کرنا اور اس کے بعد سر کے بال منڈوانا. خواتین 1 پورے کے بقدر بال کاٹیں گی. یہاں سے ہم یہ روٹین کے کپڑے اتار کر غسل کر کے اپنے ناخن بال وغیرہ صفائی کر کے اور سفید چادریں پہن لیں گے اب. اور اس کے بعد ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور نفل پڑھتے ہی نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھ لیں گے. نیت کرنا اصل میں یہ اصل احرام ہے. نیت کرنا کیا کرنا جی؟ جو چادریں پہنی جاتی ہیں اصل میں احرام کی 7 کافی پابندیاں، لیکن ہمیں جو ضرورت پڑے گی وہ 7 طرح کی پابندیاں ہیں. نمبر 1 سلا ہوا کپڑا، سارے فرما دیجئے. سلا ہوا کپڑا، سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا. ایسے ہی پاؤں کی جو اوپری ہوئی ہڈی ہے اس کو ظاہر رکھنا ہے، ننگا رکھنا ہے. اس کے لیے کینچی چپل ہوگی یا کوئی بھی چپل ایسی جس سے پاؤں کی جو اوپری ہوئی ہڈی ہے یہ واضح رہے. اور خواتین کے لیے میں عرض کروں گا کہ سر تو ضرور ڈانپنا ہے، بلکہ اس انداز میں ڈانپنا ہے کہ نہ آگے کی طرف سے بال نظر آئے، نہ لٹکنے کی صورت میں، نہ باریک دوپٹے کی صورت میں. بعض اب اتنا باریک دوپٹہ ہوتا ہے کہ کپڑے اس میں سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب غلط ہو جائے گا. طواف نہیں ہوگا، حج عمرہ متاثر ہوئے گا، حج عمرہ نہیں ہوگا. اس سے بچنا ہے. جیسے نماز نہیں ہوتی بغیر پردے کے، اس طریقے سے حج اور عمرہ بھی نہیں ہوگا. بالوں کا خاص طور پہ. اور لباس ایسا پہننا ڈھیلا ڈالا، ایسا چست لباس جس سے جسم کی حیت نظر آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لباس سے تو مردوں کو منع کیا گیا ہے چاہے کہ عورتیں پہنے. باریک لباس جس سے جسم نظر آئے، یا اتنا چست لباس، اتنا ٹائٹ لباس جس سے جسم کی حیت نظر آئے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ حج کے دوران، وہاں طواف کے دوران ایسا کوئی لباس نہیں ہونا چاہیے. اس سے بچنا، ویسے تو ساری زندگی بچنا چاہیے لیکن خاص طور پہ اس میں تو ضرور اہتمام کریں. اس کے بعد خوشبو نہیں لگانی، بال اور ناخن نہیں کاٹنے، اور میاں بیوی کی جو اللہ نے محبت کی ایک نسبت بنائی اس کے متعلقہ بات چیت بھی نہیں کرنی. اللہ نے وہ اس پہ پابندی لگا دی. تو یہ تقریباً 7 پابندیاں ہیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، نمبر 1. نمبر 2 سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا. اس میں خواتین ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں. کچھ خواتین یہاں پردہ کرنے والی وہ وہاں جا کہتے ہیں کہ سر پہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، وہ بھی برقع اتار دیتی ہیں. امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہر سال حج کرتی تھی، ان کا چہرہ کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ عورت کا سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ یرا الرجل و اللہ ترا، وہ کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دیکھنے دے. اور نمبر 2 پردہ کرتے ہوئے کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، نہ دوسروں کو دیکھے، نہ اپنا چہرہ دکھائے. اللہ ہماری تمام ماں بہن بیٹیوں کو حضرت فاطمہ والی نسبت عطا فرمائے. اور مرد حضرات سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ، یہاں سے ہم نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانا ہے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تو حضور کے لیے تحفہ لے کے جانا چاہیے کہ نہیں لے کے جانا چاہیے؟ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اپنے چہروں پہ مبارک داڑھی کو سجا کے لے کے جائیں. کہیں کہتے ہیں وہاں جا کے نیت نہیں، یہاں سے لے کے جائیں، یہاں سے لے کے جائیں. بڑی آپ کو راحتیں، رحمتیں، برکتیں. خواتین پردے کا تحفہ لے کے جائیں، مرد حضرات داڑھی کا تحفہ لے کے جائیں. اللہ کی قسم دیکھیے دل کو کیا سکون ملے گا، کیا چین ملے گا. لوگوں نے باتیں کرنے سے باز نہیں آنا. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو چکن مٹن نہیں، اپنے ران کے گوشت کاٹ کے کھلا دو، پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوں گے. پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوں گے. لوگوں نے کسی حالت میں راضی نہیں ہونا. کیوں نہ ہم اس ترتیب پہ چلے جسے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں. تو عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں. پہلا فرض احرام باندھنا، احرام باندھ لیا، یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اور جہاز میں ہوں، ایئرپورٹ میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، دوسروں کا اکرام کرتے ہوئے. بولیے دوسروں کا کیا کرتے ہوئے؟ واش روم میں کھڑے ہیں، میرے سے پیچھے میرے بزرگ کھڑے ہیں، میں کہوں حضرت آپ تشریف لے آئیں. میرے سے پیچھے میرا کوئی چھوٹا میرا بھائی کھڑا ہے، کوئی بچہ کھڑا ہے، بیٹا آپ آ جائیں. یہ فضا ہم نے قائم کرنی ہے. واش رومز کے پاس بھی، کھانا کھاتے وقت بھی، ہر موقع پہ دوسروں کا کیا کرنا ہے جی؟ اکرام کرنا ہے، خیال کرنا ہے. پھر دیکھیے اللہ میرا آپ کا کیا اکرام کرے گا.
اور جب ہر ایک کی یہ کوشش ہے مجھے پہلے مل جائے مجھے پہلے مل جائے تو کسی کو بھی نہیں ملتا اور پریشانی الگ ہوتی ہے اور حج کے انوار و برکات متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو احرام پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے ہم نے جب چادریں پہن لی 2 رکعت پڑھ لی, نیت کر لی اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں کرتی ہوں, قبول فرما آسان فرما. ہم نے حج تمتع کرنا ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں, افراد, قران, تمتع. اس کی تفصیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں. حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے عمرے کی نیت کر کے جانی ہے اور جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر ہم نے حج کی نیت کرنی ہوگی. وہ انشاءاللہ تفصیل استاد محترم بیان فرمائیں گے. تو یہاں سے ہم نے کس چیز کی نیت کر کے جانی ہے؟ عمرے کی نیت. تلبیہ پڑھتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے 2 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں. تیسرا کام کیا؟ لوگوں کا اکرام کرتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ نیکی والا حج کون سا ہے؟ فرمایا جس میں لوگوں کو سلام کیا جائے, لوگوں کو سلام کیا جائے, لوگوں کو کھلایا پیا جائے. اطعام الطعام و افشاء السلام, لوگوں کو کھلایا پلایا جائے. ہم میں سے ہر ایک کا شوق جذبہ ہو کہ میں دوسروں کو کھلاؤں پلاؤں. اور کچھ نہیں, جہاز میں بیٹھے مجھے ڈبہ ملے میں پہلے شاہ جی کو پکڑا دوں, شاہ جی کو ملا یہ مجھے پکڑا دیں. تو کم از کم اتنا تو کر لیں. کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. اپنی جیب سے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے سارا سال جو کماتے تھے حج کے سیزن پہ حاجیوں پہ لگا دیتے تھے. ہم بھی یہاں سے ڈھیروں پیسے لے کے جائیں لیکن شاپنگ کے لیے نہیں, وہاں لوگوں کو کھلائیں پلائیں. اپنی بلڈنگ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کھلائیں پلائیں, وہاں جو فقراء مساکین ہیں ان کو کھلائیں پلائیں. پھر دیکھیں اللہ کیا انوار و برکات. وہاں جو سبیلیں لگی ہوئی ہیں لوگ دے رہے ہیں. ہماری حتی الوسع کوشش, ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا, ہم نے بلکہ خود خرید کر خرچ کرنا. یہ جذبہ پیدا کر کے جائے پھر دیکھیں اللہ کے کیا دروازے کھلیں گے. تو یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے ہوٹل پہنچ گئے اور اگر آپ تھک گئے ہیں طبیعت خراب ہے تو تھوڑا آرام بھی کر لیں. کوئی حرج تو نہیں استاد جی؟ آرام کر لیں, تھوڑا سا آرام بھی کر لیں. آرام کرنے کے بعد آپ نے جب بیت اللہ میں جانا ہے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے. پہلی نظر پہ کیا ہوتی ہے جی؟ تو کئی لوگ اس پیکج کو بڑا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ جب ایک ہی دفعہ پہلی دفعہ جائیں گے اور پہلی نظر نہیں, جب بیت اللہ جائیں گے جب بیت اللہ جائیں گے جو پہلی نظر ہوگی اس پہ جو دعا مانگیں گے ضرور قبول ہوگی. تو ایک دعا ضرور مانگنی, اے اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک جتنی خیریں مانگی ہیں مجھے بھی عطا کر دے اور پوری امت کو عطا کر دے. یہ دعا بھی ضرور مانگنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگنی ہے, اللہ کو پیار آتا ہے, اے اللہ تیرے کریم ہونے کی, تیرے رحیم ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ تو نے میرے جیسے گندے کو اپنے گھر بلا لیا, میرے جیسے گناہ گار کو, میرے جیسے باغی کو, میرے جیسے نافرمان کو جب بیت اللہ داخل ہوں, یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے, تو نے پھر ایک دفعہ, مثلا اس سفر میں ہم 20 دفعہ جاتے ہیں 50 دفعہ, ہر دفعہ جب جائے یہ جملہ کہنا ہے اے اللہ تیرے کریم ہونے کی, تیرے رحیم ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے. اس کے بعد جب ہم نے بیت اللہ میں داخل ہو جانا, دعائیں مانگ لی, طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کر لیں گے اور طواف کی نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے بالکل سامنے حجر اسود ہے. آپ کے بالکل سامنے کیا ہے؟ آپ ذرا کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر. آپ کے سامنے بالکل کیا ہے جی؟ اور آپ کی بیک پہ کیا ہے؟ سبز لائٹ. پورے طواف کی جگہ پر ایک ہی سبز لائٹ ہے. اور احرام باندھنے کو کئی بزرگوں نے اچھا کیا, باندھ کے دکھا دیا. احرام باندھنا کوئی اوکھی سائنس نہیں ہے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لنگی باندھنا, چادر باندھنا, تہمت باندھنا, نیچے وہ باندھ لینا ہے, لیکن اس میں بس ایک ہی گزارا, جیسے دل کرتا ہے باندھے, اوپر بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے. ناف سے لے کر, سارے بول لیجئے, گھٹنوں تک یہ حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے. اب ہم نے جب طواف شروع کرنا ہے تو بیت اللہ اندر ہم پہنچ چکے ہیں, دعائیں مانگ چکے ہیں, دائیں کندھا ننگا کر چکے ہیں. اب ہم حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہیں. یہاں 3 کام کرنے ہیں لیکن 3 سیکنڈ میں. کتنے کام کرنے ہیں جی؟ لیکن کتنے سیکنڈ میں؟ 3 سیکنڈ میں. نمبر 1, آپ ادھر کھڑے ہو جائیں میری طرف منہ کر کے, تھوڑا سا, ہاں بس ٹھیک ہے, ہاں تھوڑا سا اور ادھر ہو جائے, مردوں ادھر آئے. ذرا آپ نے بزرگوں کو دیکھنا ہے, نہیں سیدھا بالکل آپ کے سامنے حجر اسود, ہاں ایسے آپ نے دیکھنا ہے. جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ بھی سارے ہاتھ اٹھائیے. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے سارے. وللہ الحمد.
ہاتھوں کو نیچے کر لیجئے. اب دوبارہ جیسے کسی کو اشارہ کرتے ہیں نا ایک ہاتھ سے, کیا حال ہے بھائی جان, یہ ہے اشارہ, لیکن اللہ کی قسم ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جس جذبے کے ساتھ یہ حجر اسود کو اشارہ کرو گے نا, دل اس وقت جو دل میں اللہ کی محبت چاہ رہی ہے کہ دنیا چاہ رہی ہے, اسی پہ مہر لگوا کے آ جاؤ گے. تو بڑا یا تو اعلیٰ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. تو اس لیے ذرا توبہ کر کے ہی جب بھی جائیں, آنسو بہا کے, نہیں تو آنسو بہانے والی کیفیت کم از کم رونے والا چہرہ ہو. دونوں ہاتھوں کو یوں کیجئے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور ہاتھوں کو چوم لیجئے. اور یہ چومنے کی آواز نہیں آنی چاہیے یہاں, خیر صرف ہونٹوں کو حرکت. تیسرے نمبر پہ جیسے یہ بزرگ مڑنے لگے ہیں, مڑے ذرا پورا مڑ جائے. ہاں جیسے انہوں نے بایاں کندھا مڑ کے اس طرف کیا ہے اور دائیں کندھا سبز لائٹ کی طرف ہو گیا ہے, آپ نے بھی اسی طریقے سے دوبارہ شروع کریں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور فوراً مڑ جائیں جیسے یہ مڑے ہوئے, مڑ جائیں جیسے یہ مڑے ہوئے. آپ کا بایاں کندھا کس طرف ہو گیا, دل والی طرف ہو گئی حجر اسود کی طرف, دل آپ کا بیت اللہ کی طرف ہو گیا, اور دایاں کندھا کس طرف ہو گیا, سبز لائٹ کی طرف. سیدھے ہو جائیں. پھر دوبارہ یہ تینوں کام آپ خود کریں, ذرا خود کریں. آپ طواف شروع کرنے لگے, کیسے کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور مڑ جائیں. کیونکہ طواف کے دوران, سیدھے ہو جائیں ذرا, طواف کے دوران, طواف کہتے ہیں کسی چیز کے گرد گھومنے کو, طواف کے دوران سینہ, کمر, نظر, تینوں چیزیں بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ نظریں جھکاتے ہوئے جیسے ایک مجرم معافی مانگنے کے لیے آیا ہوتا ہے, وہ کیفیت ہو. کون میرے ساتھ چل رہا ہے, دائیں کون ہے, یہ کیفیت نہ ہو, بلکہ کیا کیفیت ہو, ایک مجرم معافی مانگنے آیا ہوا ہے. اور گرد, یہ جو مڑنے کا فوراً کہہ رہے ہیں کیونکہ طواف گرد گھومنا ہے, تو اس لیے فوراً مڑ جانا ہے. کئی لوگ بیت اللہ کی طرف سینہ اور منہ ادھر ہی ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی طواف شروع کر دیتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ. آپ دوبارہ کیجیے یہ والا عمل ذرا, تاکہ یہ پکا یاد ہو جائے. بسم اللہ نہ, پہلے یوں نماز کی طرح کانوں تک جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا ویسے کیجئے. پہلا یہ اس کو کہتے ہیں استقبال, اس کو کیا کہتے ہیں, جیسے کسی کا استقبال کرتے ہیں, جیسے نماز شروع کرتے ہیں ایسی نماز شروع. اور نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں, اس میں 7 طواف ہیں, 7 رکعت ہیں. ہر رکعت یوں سمجھیں طواف کے 1 رکعت کے برابر ہی ہوئی. تو پہلے کیا کرنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور ہاتھوں کو چوم لے اور مڑ جائیں ذرا اس طریقے سے, اور سیدھے ہو جائے دوبارہ. پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات, خواتین نہیں, مرد حضرات اکڑ کے چلیں گے, اور تیسرا کلمہ اور جو دعا آپ کو آتی ہے وہ, یہ جیسے یہ اکڑے آپ بھی ذرا اکڑیے, اور تیسرا کلمہ پڑھیے سبحان اللہ والحمد, تھوڑا سا اکڑ کے سینہ نکال, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جو دعا آپ کو آتی ہے وہ پڑھیں, پنجابی میں, اردو میں. کئی لوگ یہ پہلے چکر میں یہ ضروری ہے, تو کوئی ضروری دعا نہیں ہے. دعا مانگنے کا نام ہے, دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے. بولیے دعا. اور جب پہلا چکر لگاتے ہوئے حجر اسود سے پہلے والا جو کون ہے, رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے, وہاں جب پہنچے تو مسنون کیا ہے, کیا پڑھنا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کو پڑھتے ہوئے جب حجر اسود والی طرف آ جائیں کہ آپ کا دائیں کندھا سبز لائٹ کی طرف ہے اور بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہے, وہاں ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوں اور دوبارہ سے اشارہ کریں دونوں ہاتھوں سے چومتے ہوئے, پھر دوسرا چکر شروع کر لیں گے. تو 7 چکروں میں ہر چکر کے شروع میں بھی ہم نے حجر اسود کو چومنا ہے, اور جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا تب بھی حجر اسود کو کیا کرنا ہے, چومنا ہے. آپ تشریف رکھیں. اس کے بعد جب ہم نے مقام ابراہیم کے پاس جانا ہے, جتنا پیچھے جا سکتے ہیں, جتنا رش سے بچ سکتے ہیں. کئی لوگ مقام ابراہیم کے بالکل پاس نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف ہوتی ہے, اس سے میرے عزیزوں ہم نے بچنا ہے. ہم نے ہر عمل کے اندر کیا دیکھنا ہے, دوسروں کی راحت کو دیکھنا ہے. اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی ساری راحتیں عطا فرما دے گا. بولیے انشاءاللہ. ہم آج کے بعد ہر موقع پہ دوسروں کی کیا دیکھیں گے, راحت کو دیکھیں گے, دوسروں کی آسانیوں کو دیکھیں گے, دوسروں پہ رحم کھائیں گے. اللہ جل جلالہ میرے آپ کے اوپر رحم فرمائے گا. تو نفل جتنا پیچھے, کئی لوگ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے دھکے دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, حرام ہے. اس کی بجائے 1000 درجے بہتر, نہیں کروڑ درجے بہتر ہے کہ دھکے دیے بغیر دور سے اشارہ کر لیں. اور جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں
8ویں دفعہ پھر حجر اسود کو یوں اشارہ کرنا ہے، مقام ابراہیم سے جتنا پیچھے جا سکتے ہیں رش سے بچتے ہوئے وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں، یہ 2 رکعت واجب الطواف ہیں۔ اس کے بعد زمزم پئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن آدمی زمزم کم پیتا ہے اور منافق آدمی زمزم کم پیتا ہے۔ آپ نیت کر کے جائیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے منوں کے حساب سے زمزم پی کے آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ دعا کریں گے اللہ ہیں تو 2 نمبر ہی، تیرے محبوب نے فرمایا یہ 1 نمبر ہی پانی پیتا ہے، پی رہا ہوں مجھے 1 نمبر بنا دے۔ زمزم والی بات ایک دفعہ دہرا دے پھر۔ زمزم کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں دوبارہ دہرا لیا جائے کہ زمزم ایمان والا جی بھر کے پیتا ہے، منافق آدمی کم پیتا ہے۔ ہم یہ نیت کریں کہ وہاں کلوؤں کے حساب سے نہیں، کس کے حساب سے؟ من روٹی کھانی یا نہ کھائیں، حدیث پاک میں ہے زمزم جس مقصد کے لیے پیو اللہ وہ مقصد پورا کر دیتا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ۔ تو زمزم کو ہم نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے اور یہ دعا مانگتے ہوئے پینا ہے کہ یا اللہ میری روحانی جسمانی ساری بیماریاں دور کر دے، اپنے سینے پہ لگائیں، اپنے سر پہ لگائیں، اپنے چہرے پہ لگائیں، یا اللہ ساری ظلمتوں کو ختم فرما دے۔ تو زمزم کو زیادہ سے زیادہ ہم نے پینا ہے۔ کئی لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کھڑے ہو کے پینا، کوئی جیسے یہ زمزم ملے اس کا حکم یہ ہے کھڑے ہو کے ملا کھڑے ہو کے پی لیں، اسپیشل کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد زمزم پینے کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سعی کے لیے جانا، جاتے جاتے حجر اسود کو 9ویں مرتبہ پھر اشارہ کرنا ہے۔ تو گویا کہ ایک طواف کے اندر ہم نے کتنی مرتبہ اشارہ کرنا ہے؟ 9 مرتبہ۔ 1 مرتبہ استقبال کیا، 9 مرتبہ استلام کیا۔ اس کے بعد صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، بیچ میں جیسے یہ لائن چل رہی ہے وہاں سبز رنگ کی لائٹس آئیں گی، وہاں پر مرد حضرات تیز چلیں گے، خواتین آہستہ چلیں گی۔ اور یہ اس کو یاد کروایا جا رہا ہے اس واقعے کو کہ جب حضرت ہاجرہ اپنے بچے بلکتے ہوئے بچے کو بھوک اور پیاس کی حالت میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ترس رہے ہیں پانی پینے کے لیے، اور اس وقت اللہ کو اتنا پیار آیا کہ میرے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، تو ایسا ان کی ایڑی کے صدقے سے وہ پانی عطا فرمایا جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں۔ تو آج بھی جو قربانی کرے گا اللہ ان کی نسلوں کو نوازے گا، بڑی خیریں بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو زمزم پینے کے بعد ہم نے صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا، کئی لوگ 14 چکر لگاتے ہیں، 14 نہیں 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طریقے سے 3 4 5 6 اور مروہ پہ 7واں چکر مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر صفا پہ بھی قبولیت کا وقت، مروہ پہ بھی قبولیت کا وقت۔ اس کے بعد ہم نے دعائیں مانگتے ہوئے واپسی میں جا کر اپنے سر کے بال منڈوا لینے ہیں۔ مرد حضرات کوشش کریں کہ اس طرح کے ساتھ کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی ہے، اور خواتین 1 پورے کے بقدر اپنے بال کاٹیں گی۔ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جا کر 1 منٹ کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت طواف، کثرت نماز، کثرت درود، کثرت تلاوت اور کثرت سلام، جتنا ان چیزوں کو کریں گے، لوگوں کا اکرام کریں گے، اتنے ہی خیریں اتنی برکتیں انشاءاللہ شامل حال ہوں گی۔